السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب۔ میرے محترم ویورز، جیسا کہ ہم نماز کے متعلقہ مسائل کے بارے میں آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس بارے میں کافی کچھ آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ کافی دن بلکہ اس سلسلہ بیان میں تعطل آیا رہا ہے، ناغہ ہو گیا ہے اور درمیان میں وقفہ آ گیا ہے۔ بس وہ مجبوراً ایسا ہوا ہے، کچھ پریشانیاں اور کچھ مسائل آڑے آگے تھے جس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو آخری مرتبہ جب ہم آپ سے مخاطب ہوئے تھے، وہ مسئلہ تھا کہ نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے قیام کے اندر سب سے پہلے کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ لازمی بات ہے کہ وہ دعائیں جو استفتاح یعنی نماز کی ابتدا اور آغاز سے تعلق رکھتی ہیں، ان دعاؤں کے بعد قیام کے اندر سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ دوسری قراءت یعنی صورتوں میں سے کوئی صورت یا رکوعوں میں سے کوئی رکوع تلاوت کرنا، اس کا بعض حصہ تلاوت کرنا یا پورا رکوع یا پوری صورت تلاوت کرنا، تو یہ تمام معلومات ایسی ہیں کہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور ہر خاص و عام کو اس بارے میں آگاہ ہونا اور مطلع ہونا ضروری ہے۔ عام قراءت جو سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جو قراءت ہے، اس کی باری چونکہ بعد میں آتی ہے، پہلے سورۃ الفاتحہ کی باری آتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کے متعلق شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ ویسے میرا یہ ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ جتنے مسائل بھی مختلف فی ہیں، جن میں اختلاف کیا گیا ہے، اگر انسان بنظر انصاف تحمل اور بردباری سے ہم آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کر لیں اور نظر ثانی کر لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ اختلافات کی خلیج جو ہے وہ بہت گہری ہو چکی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ اب بہت آگے بڑھ چکا ہے،
تو ایسا انسان جو کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور وہ اس معاملے میں انصاف کا متلاشی ہے، صراط مستقیم کا متلاشی ہے، تو اسے اس معاملے، اس مسئلے کے اوپر جو اختلاف پایا جاتا ہے اس پر گہری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک طبقہ، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ایک مکتبہ فکر یا دو مکتبہ فکر نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کے بارے میں مختلف موقف پائے جاتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ امت کا جس کا یہ موقف ہے، بظاہر ان کا یہ موقف ہے کہ امام جب ہو، جو امام ہے یا جو منفرد طور پر تنہا نماز پڑھ رہا ہو، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کے بغیر، سورۃ فاتحہ کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن جب وہ امام کی ابتدا میں ہو کوئی آدمی تو اس کو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ امت کے ایک بہت بڑے طبقے کا یہ خیال ہے، ان کا یہ موقف ہے۔ ہم جو اہل اسلام ہیں، ہم سے جو مسائل مختلف فی ہیں ان پر گفت و شنید کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، جو بنیادی طور پر جو غلطی سرزد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو دوسرے کے جو دلائل ہوتے ہیں نہ تو اس پر غور کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے قرآن مجید کا پیش کردہ یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ جب بھی کسی کا رد مقصود ہو، تردید مقصود ہو، تو سب سے پہلے اس کے جو دلائل ہیں، اس کے جو نظریات ہیں، اس کو سامنے رکھ کر اس کو، ان نظریات کو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ قرآن مجید نے یہود و نصارہ کا انکار کیا ہے، ان کا رد کیا ہے، لیکن ان کے نظریات کو سب سے پہلے پیش کیا ہے، ان کے نظریے کو پیش کیا ہے اور اس کے بعد ان کا رد کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کی اشد ضرورت تھی۔ وہ طبقہ جو کہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کا قائل نہیں ہے، ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کی سب سے پہلی دلیل سورۃ الاعراف کی وہ آیت ہے جو عام طور پر وہ پیش کرتے ہیں مناظروں میں بھی، بحثوں میں بھی، اور اپنی کتب کے اندر بھی، اپنے متوسلین سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ احادیث بھی پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، دو بلکہ باتیں ہیں جن کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ اسی مکتبہ فکر کا جو موقف ہے اور جو ان کا دعویٰ ہے کہ امام اگر نہ پڑھے اور مقتدی اگر نہ پڑھے سورۃ الفاتحہ تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ ہمارا بھی موقف ہے اور یہ نظریہ ہے۔ کیا ان کی یہ بات درست ہے؟
دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو وہ موقف رکھتے ہیں تو کیا ان کے اس موقف کے اندر کوئی جان ہے، کوئی صداقت ہے؟ یہ بہت ضروری ہے اس پر غور کرنا۔ تو جب ہم ان کے اس دعوے اور موقف کی جو طے ہے اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو دونوں باتوں کے اندر کوئی حقیقت اور کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ جو موقف ہے امام کے پیچھے مقتدی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، یہ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہمارا موقف ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات میں 17 رکعات جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں فرائض کی۔ 17 رکعات میں 11 رکعتیں ایسی ہیں، 11 رکعتیں کہ جن کے اندر امام نہیں پڑھتا، امام پڑھتا ہی نہیں ہے۔ حکم تو یہ ہے نا بھائی اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، حکم یہ ہے۔ لیکن جو 17 رکعات فرائض کی ہیں دن اور رات کی، 2 صبح کے فرض ہیں، 4 ظہر کے ہیں، 4 عصر کے ہیں، 3 فرائض جو ہیں وہ مغرب کی نماز کے ہیں اور پھر 4 عشاء کی نماز کے ہیں۔ تو 2 جو صبح کے ہیں اس کے اندر امام پڑھتا ہے اونچی آواز سے، 4 جو ظہر کے ہیں اس کے اندر اونچی آواز کے ساتھ پڑھتا ہی نہیں ہے، 4 جو عصر کے ہیں ان کے اندر بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھتا، اور شام کی جو 3 رکعات ہیں، 3 فرض ہیں، ان میں سے 2 کے اندر امام قرات کرتا ہے، تیسری میں نہیں کرتا۔ تو کیا یہ جو جن رکعات کے اندر امام خاموش رہتا ہے، کیا ان کے نزدیک ان رکعات کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ ان کی جو کتابیں ہیں، مشہور کتابیں، فتاوی عالمگیری، رد المختار، در مختار، فتاوی شامی وغیرہ وغیرہ، ان کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر امام مسافر ہے اور وہ 2 رکعات نماز پڑھا کر سلام پھیر کر چلا جاتا ہے تو مقتدی بعد والی 2 رکعات میں بھی سورۃ الفاتحہ یا کوئی قرات نہیں کرے گا، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر جب جن رکعات کے اندر امام خاموش رہتا ہے ان رکعات کے اندر بھی کچھ نہیں پڑھتے، تو پھر تو یہ سوال بنتا ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے، دعویٰ یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرات کی جائے تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ خاموشی سے سننا ہے اور توجہ سے سننا ہے اور خاموشی اختیار کرنی ہے۔ لیکن جہاں امام نہیں پڑھتا وہاں بھی آپ کچھ نہیں پڑھتے، امام پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتا ہے، صبح کی 2 رکعتوں میں پڑھتا ہے، شام کی پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتا ہے، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتا ہے، لیکن عشاء کی دوسری 2 رکعتوں میں خاموش رہتا ہے، اور ظہر کی 4 رکعتوں میں خاموش رہتا ہے، عصر کی 4 رکعتوں میں خاموش رہتا ہے، شام کی 1 رکعت میں خاموش رہتا ہے۔ تو پھر آپ مقتدی جو ہیں وہ تو ان رکعت میں بھی نہیں پڑھتے جہاں امام خاموش رہتا ہے۔ تو پھر اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ہم اس بنیاد پر، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم نہیں پڑھتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہے کہ امام نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس پر ہمارا بھی اتفاق ہے، یہ دعویٰ بھی درست نہیں ہے۔ یہ دعویٰ اس لیے درست نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے اندر ان کے امام بھی نہیں پڑھتے، اور وہ مسافر والا
جو مسئلہ ہے، وہ جو بات ہے، وہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مسافر، امام مسافر ہو تو 2 رکعت پڑھا کر چلا جائے، مقتدی بعد والی رکعت میں بھی کچھ نہ پڑھے تو اس وقت وہ ابتدا اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ منفرد ہو چکا ہوتا ہے. جب امام سلام پھیر کر چلا جاتا ہے تو پھر وہ مقتدی رہ ہی نہیں جاتا، وہاں مقتدی بھی نہیں پڑھتا. تو اس کا مطلب ہوا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس مکتبہ فکر کے نزدیک سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. اس حدیث کی روشنی میں ہمیں وہ تمام کے تمام جو دلائل ہیں جن کی وجہ سے یہ اشکال ختم ہو اور ہمارے لیے راستہ جو ہے وہ ہموار ہو، ان پر غور کرنا چاہیے. اس مکتبہ فکر کا اس مسئلے کے اوپر جو یہ موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور پھر اس کی حقیقت بھی پیش کی ہے، یہ ان کا موقف بالکل درست نہیں ہے. دوسری طرف ہمارے جو بھائی ہیں قرآن و سنت کی اتباع کے داعی، جن کے نزدیک ان کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کسی صورت میں بھی نہیں ترک کی جا سکتی، نہیں چھوڑی جا سکتی. لیکن ایک بات جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ بات ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت کریمہ کے بارے میں ان کے ہاں 2 موقف پائے جاتے ہیں. ایک ان میں سے یہ موقف ہے کہ یہ آیت مکے میں اتری ہے، اس وقت تو آذان، تکبیر اور جماعت یہ تمام سلسلے جو ہیں وہ شروع ہی نہیں ہوئے تھے. یعنی اس آیت کے اتارنے کا، نازل ہونے کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، یہ تو کفار کے لیے اتری ہے، مشرکین کے لیے اتری ہے. اس بنا پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کی ممانعت کا نظریہ کشید کرنا درست نہیں ہے. ان کے نزدیک ان کی یہ بات بالکل غلط ہے. اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک یہ تو مکہ میں اتری ہے، یہ کون سا بہانہ ہوا؟ مکہ کے اندر تو پتہ نہیں توحید کے متعلق قواعد کلیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حجت اللہ البالغہ میں، اور محدثین نے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ قواعد کلیہ جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مکہ کے اندر نازل ہوئے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس موقف میں کوئی جان ہے کہ یہ بھی مکہ میں اتری ہے اس لیے اس میں ممانعت نہیں ہے. اور بھائی جو آیت قرآن مجید کی اترتی ہے، جو حکم اترتا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور بالکل اس آیت کے اندر قرآن پاک کو غور سے سننے کا حکم ہے اور خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے. اور اگر یہ بات ہوتی جو ہمارا یہ موقف ہے کہ اس آیت کے اندر تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، تو محدثین کو کیوں پسینے آئے ہوئے ہیں؟ امام احمد بن حنبل جیسے محدث کو اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث کو کیوں پسینے آئے ہوئے ہیں؟ اور انہوں نے کیوں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جب امام قرات بلند آواز سے جن رکعت میں کر رہا ہو ان رکعت کے اندر مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ امام مالک کا بھی موقف ہے اور امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ رحمۃ اللہ علیہما دونوں کا موقف ہے. ان کو کیوں پسینے آئے ہوئے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک طبقہ محدثین کا ایسا ہے جن کا یہ موقف ہے کہ امام ہر جو آیت ہے ہر آیت پر سکتہ کرے، اس سکتے کے درمیان، اس سکتے کے دوران جو ہے نا وہ مقتدی سورۃ الفاتحہ پڑھے. ایک طبقے کا یہ موقف ہے.
ایک طبقے کا یہ موقف ہے کہ امام جو پہلا سجدہ کرتا ہے جب وہ ثنا پڑھتا ہے یا دعائے استفتاح پڑھتا ہے تو اس سجدے کے اندر مقتدی جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، یا اگر وہاں نہیں پڑھتا تو پھر جو سجدہ امام نے رکوع میں جانے سے پہلے کرنا ہوتا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ سجدہ جو ہے اکثریت امت کی جو ہے وہ چھوڑ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرات کو ختم کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ایک سجدہ کیا کرتے تھے، اس سجدے کے دوران پڑھ لیں۔ اگر اس موقف میں کوئی جان ہوتی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ تو خطاب ہے مشرکوں کو اور کافروں کو، اور یہ یہاں منطبق نہیں ہو سکتی یہ آیت، یا اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے اس مقام پر، تو محدثین کو، امام محمد جیسے محدث کو، اتنے بڑے عظیم محدث جن کے بارے میں ہم لوگ بھی اسٹیجوں پر کہتے ہیں اور اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جس حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما دیں کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے، وہ حدیث آج تک حدیث ثابت نہیں ہو سکی، اتنی مہارت ہے ان کو حدیث میں، علم حدیث میں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے دور کے بعد مسجد نبوی کے سب سے پہلے امام اور سب سے پہلی صحیح ترین کتاب لکھنے والے، حدیث کی کتاب لکھنے والے، اگرچہ اس سے پہلے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن علامہ اتفق علیہ العلماء، موطا وہ کتاب ہے جس کی صحت پر محدثین نے اتفاق کیا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ میں باب طبقات الحدیث میں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ وہ عالم دین ہے، اور ان کی کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو پڑھنے کے لیے علماء نے اپنے اونٹوں کے جگر پگھلا دیے ہیں۔ اتنا عظیم محدث، ان محدثین کو یہ دھڑکا کیوں لگا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس بنیاد پر یہ کہنا کہ اس آیت سے یہ ممانعت نہیں نکلتی، یہ درست موقف نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا، مقصد ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو پڑھنی ہے، مقتدی بھی پڑھے، امام بھی پڑھے، اور منفرد بھی پڑھے، مسافر بھی پڑھے، جو جس حالت میں ہے وہ پڑھے، اور ہر صورت میں پڑھے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ الگ بحث ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں گفتگو کریں گے۔ البتہ یہ جو دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا پر یہ احناف ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی جو تشریح وہ کرتے ہیں، اور پھر اس آیت کی آڑ میں جو موقف وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس موقف کے اندر بھی کوئی جان نہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کو نہیں منع کرتی یہ آیت، ان کا موقف بھی بالکل درست نہیں ہے۔ اگر یہ موقف درست ہوتا تو محدثین جو ہے نا وہ اس قدر اس معاملے میں اس قدر محتاط نہ ہوتے۔ کیا صحیح موقف ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر بعد میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔